बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत और ताकतवरों का आईने पाकिस्तान पर हमला नाकाम हुआ है, उसके बाद अब खौफ के बुत टूट गए हैं। कप्तान 11 को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। कल एक बहुत बड़ा इजलास तलब कर लिया गया है, इसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ एक आइनी पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर करने जा रही है, लेकिन एक जिस अंदाज में ये खौफ के बुत टूट रहे हैं, जिन लोगों को अगवा किया गया वोट लेने के लिए, अब उनके कुछ बयानात मैंने पिछली वीडियो में आपके सामने रखे। लेकिन एक ऐसा MNA जिसकी बहन, जिसकी बेगम, जिसकी बेटी और खाला, उनको उठाया गया, उसने अगवाकारों के बारे में क्या इंकशाफ किया है, वो डिटेल भी बड़ी दिलचस्प है, आपके सामने रखनी है। अफगान कौंसल जनरल वो गंडापुर साहब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ जो उनकी मुलाकात हुई है, कौमी तराना उस वक्त जो है वो गाया गया है, लेकिन आपको इल्म है कि वो उठे नहीं हैं एहतराम के अंदर। इस पर अब एक मुहिम शुरू हो गई है, इस पर भी हम बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह फायर वॉल को तोड़ने के अंदर अपने लाइक्स और कमेंट्स के ज़रिए आप ज़रूर मुआवनत करेंगे। अच्छा, अब इस हवाले से अफ़गानिस्तान का जो कौंसल जनरल हैं, आपको इल्म है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने ये ऐलान किया कि भाई जो वफाकी हुकूमत है वो अफ़गानिस्तान के मामलात के अंदर संजीदा नहीं है, दहशत गर्दी के इशू के साथ संजीदा नहीं है। जिस तरह लक्की मरवत बन्नू के अंदर पुलिस वालों ने एहतजाज किया और वादे तौर पर यह ऐलान था कि फ़ौज यहाँ से निकल जाए, उनका इल्ज़ाम इंटेलिजेंस एजेंसीज पर था कि हम यहाँ पे दहशत गर्दों को पकड़ते हैं और ये छुड़ा के ले जाते हैं और वो दोबारा हमें आके मारते हैं। अब इस सवाल का जो जवाब है वो अभी तक अवाम के सामने बहरहाल नहीं आया। अगर ऐसा मामला है तो ये बहुत बड़ा संजीदा एक इल्ज़ाम है, जो हमेशा बहुत सारे ऐसे लोग जिनको यहाँ पाकिस्तान में मुल्क दुश्मन समझा जाता है, गद्दारी के फतवे लगाए जाते हैं, जब वो ये बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि ये बहुत बड़ा वज़न उनकी बातों के अंदर पड़ा है। इसका जवाब आना चाहिए था। अच्छा, दूसरा जो है वो अब अफ़गान कौंसल जनरल जो मुज़ाकरात हुए, बातचीत हुई, उसके अंदर अपने तौर पे इनिशिएटिव लिया खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने। उसकी वफाक के अंदर जो कड़छे चमचे हैं ख़ास तौर पर, उनको उनके ज़रिए बड़ी परेशानी का इजहार हुआ है, यानी उन्होंने इस पर बड़ी तनकीद की है। ख्वाजा आसफ जो है एक ऐसा जुगतबाज आदमी, एक ऐसा मस्खरा आदमी जिसको स्टेज ड्रामे और थिएटर के अंदर होना चाहिए था, जो इस तरह का मस्खरा टाइप शख्स है, अब वो जो है वो मस्खरापन तो कर रहा है, लेकिन वजीर खारजा, वजीर दिफा होते हुए दिफा के रिलेटेड मामलात का उसको पता ही को नहीं, ना उस पर कोई स्टेटमेंट है। वो भाई आपका बिलावल जो है वो अफगानिस्तान का उसने विजिट नहीं किया वजीर खारजा बन के, सिर्फ इसलिए कि वो मगरब की गुलामी और अमेरिका का जो पट्टा गले में डाला हुआ है कहीं वो ढीला ना हो जाए, वो लोग ये ना कहें कि भाई आपका जो इमेज है ये बड़ा ख़राब हो गया है, आप तो मगरब हमारे नौकर, हमारे खादम, हमारे ग़ुलाम हो, तो अफ़गानिस्तान वालों से भी मिलते हो। तो इससे यानी यहाँ इस मुल्क को तजर्बा गाह बना दिया गया है। यानी बिलावल जैसा एक गैर संजीदा बंदे को वज़ीर ख़ारजा बनाया गया और वज़ीर दिफा बनाया गया। चले वो तो वज़ीर दिफा बराए नाम ही होता है, परवेज़ खटक हो या जो है वो ख्वाजा आसफ हो, अब वो यहाँ पे जुगतें कर रहे हैं। अब इस तनाज़र के अंदर ये एक मुलाकात हुई है, बहरहाल ये संगीन खिलाफ वर्जी है किसी मुल्क के अंदर। हत्ता कि इंडिया और पाकिस्तान भी कई जगह पर इकट्ठे होते हैं, दुश्मन ममालिक हैं, एक दूसरे के सरहदों को तस्लीम नहीं करते, इसके बावजूद जो है यानी सरहदों को बल्कि तस्लीम करते हैं, लेकिन वो खड़े होके एहतराम के अंदर जो है वो खड़ा हुआ जाता है। लेकिन ये मेरा ख्याल है बड़ी घटिया हरकत है अफगान कौंसलर की, और अब उनको नापसंदीदा करार दे के मुल्क से भगाने की जो है वो मुहिम शुरू है इस वक्त। ये मुहिम तो शायद इसी वजह से भी शुरू है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने क्यों उनको इंगेज किया है। बहरहाल ये उनकी जो हरकत है ये अनजस्टिफाइड है। आप भाई उस तरीके से खड़े होते जिस तरीके से होना था, फिर आपका भी कौमी तराना आना था। जिस मुल्क में आप होते हैं सफारती कुछ आदाब होते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो आपको इल्म है कुछ लोग जो है वो अगवा हुए हैं। अच्छा, एक बात पे बड़ी हैरत है, यानी इस वक्त भी वो कहते हैं कि जनरल फैज की हमायत जारी है भाई इमरान खान को। कमाल है यार, बंदा आपकी कस्टडी में है, फौज पिछले 2-3 साल से
باقاعدہ طور پہ نون لیگ پیپلز پارٹی کی ایک یعنی پارٹنر کے طور پہ ہمارا جو ہے وہ یعنی حکومت ہے، ظاہر ہے حکومت کی سپورٹ ہی کرنی ہوتی ہے فوج نے، تو وہ ساتھ کھڑی ہے۔ اب یہاں پہ اس کے باوجود بھائی جنرل یہ فیض تو کوئی جن ہے، ابھی بھی وہ جیسے جوید لطیف ہے بڑبولا، وہ ایویں ہی کر رہا ہے کہ فیض حمید، اور اب جو ہے وہ آپ اندازہ کریں کہ منا بھائی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اوپنلی کہہ رہی ہے کہ جو ججز پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دے رہے ہیں وہ سیاست کر رہے ہیں، اور ان کو جنرل فیض کی فیڈنگ ہے، اس لیے ان کا جھکاؤ پی ٹی آئی کی طرف ہے۔ اب یہ بیانیے کیسے کیسے عجیب بناتے ہیں یار، یعنی آپ دیکھیں کہ یہ جج سیاست کر رہے ہیں، لیکن منا بھائی یہ نہیں بتا رہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ اوپنلی کہہ رہی ہے وہ سیاست کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، اور کس سطح کی سیاست کر رہی ہے اس پہ جو ہے وہ نہیں بولتے۔ یہ ان کی منافقت، بددیانتی اور بے شرمی کی انتہا ہے، اور یہ چلتی رہتی ہے۔ اچھا، دوسری طرف آج فضل الرحمان کے ساتھ جو ہے وہ سابق صدر عارف علوی نے بھی ملاقات کی ہے، سلمان اکرم راجہ ان کے گھر پہ ریڈ پڑ رہے ہیں اور وہ ادھر ملاقاتوں کے اندر مصروف ہیں، مجوزہ تجاویز کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اچھا، اب جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے نا، میں سمجھتا ہوں جس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے وہ وکلاء کی بیداری ہے، اور کل ایک بڑا ہی عام اجلاس طلب کر لیا گیا، اور یہ تحریک انصاف کی بہت بڑی بیانیے کی فتح ہے، چونکہ جہاں لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے ان حالات کے اندر۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، آپ کو علم ہے یہ دوسری طرف نکل گئی تھی، اب اس کا انتہائی عام، یہ چونکہ الیکٹڈ سب سے بڑی باڈی ہے، وہ جو پاکستان بار کونسل وہ حکومتی باڈیز ہی ہوتی ہیں، پنجاب بار یا سندھ بار جو ہوتی ہیں وہ حکومتی باڈیز ہوتی ہیں، اس میں وزیر اٹارنی جنرل ہوتے ہیں، ایڈوکیٹ جنرل بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ الیکٹڈ باڈی جو وکلاء کی اصل نمائندہ تنظیم ہے ملک بھر کی، وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے۔ اب انہوں نے بھی یہ جس طریقے سے بلنڈر ہوا ہے، یہ جاگے ہیں تھوڑا سا، چونکہ تحریک انصاف کے جو حامی لوگ تھے وہ الیکشن ہار گئے تھے اس کے اندر، تو اب یہ ان کو محسوس ہوا ہے یار ہم تو آدم نذیر تارڑ کے ساتھی ہو کے بڑے مطلب ہے وہ بے شرمی کے اندر جو ہے وہ حصے داری ہو گئی ہماری، تو اب یہ ناکام بھی ہو گئے، کامیاب ہو جاتے تو ہم نے 2 دن بعد اٹھ لینا تھا، لیکن اب ہمیں اٹھنا پڑے گا ورنہ لوگ کہیں گے کہ یہ سارے کمینے ہیں، یعنی جو باڈیز کے اندر لوگ ہیں، لوگ کہیں گے کہ یہ جمہوریت کے دشمن ہیں، آئین کے دشمن ہیں، یہ لالچی ہیں، یہ جو ہے وہ انہوں نے کچھ کھایا پیا ہے، تو یہ سارے الزامات شاید اس سے بچنے کے لیے، چونکہ جو بندہ جس کام کے لیے انصاف آئین کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے اور آپ آج اٹھ رہے ہو، لیکن پھر بھی ان کا اٹھنا بہت بڑا معنی رکھتا ہے، اور وہ یہ کہ اب انویٹیشن ٹو اٹینڈ آل پاکستان لائرز ریپرزنٹیٹیو میٹنگ، پاکستان بھر کے جو وکلاء ہیں ان کی یہ میٹنگ طلب کر لی گئی ہے جی۔ The 26th Executive Committee Supreme Court Bar Association of Pakistan has decided to call an emergent all Pakistan lawyers representative meeting to be held on 18 of September 2024 وینسڈے 5 بجے، یہ آڈیٹوریم ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہاسٹل ہے اسلام آباد کا، جہاں پہ یہ میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اور اس کے اندر یہ تمام جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے گا، اینی ادر آئٹم ود پرمیشن آف چیئر، یہ کیا جائے گا۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یہ وائس چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی اور باقی کو کیا گیا ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ منیر ملک اور پھر احمد خان کا ایک پورا ایک گروپ ہے وکلاء کے اندر، بڑا اثر و رسوخ ہے، اگرچہ وہ آج کل جیت نہیں رہے، لیکن اس کے ساتھ یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی میٹنگ، یہ بر وقت اقدامات، لگتا ہے کہ وکلاء اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ قاضی ہماری جان چھوڑ دو، اور اب نون لیگ پیپلز پارٹی کو بھی اندازہ ہے کہ یہ عدلیہ کا ایک ایسا بدبودار لاش ہے جس کو اگر ہم کسی کنارے نہیں لگائیں گے تو یہ ہمارا جو ہے نا ہمیں بھی تعفن زدہ کر رہی ہے، اور یہ بات آف دی ریکارڈ وہ سارے کرتے بھی ہیں، لیکن قاضی صاحب اینڈ تک جائیں گے۔ ابھی ایک کوشش ضرور اور ہوگی، یعنی ابھی بھی ترمیم کرنے کی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب ٹائم تحریک انصاف کے پاس بھی ہے چند دن، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ان ججز کے پاس بھی ہے، وہ ججز خود سوئے رہے تو عوام تو اتنی جلدی جاگنے والی نہیں ہے۔ تحریک انصاف والے بھی پٹیشن کل اگر انہوں نے دائر کر دی، کل یا پرسوں، تو پھر اس کو کہا جا سکتا ہے
یہ ایک بڑی موومنٹ ہے، اور اگر تو ہفتے بعد انہوں نے پٹیشن دائر کرنی ہے تو پھر آگے قاضی صاحب کے رجسٹرار نے وہ لگانی بھی کوئی نہیں ہے، اس کی زیادہ امید نہیں ہے۔ لیکن میں اب دو لوگ جن کو اغوا کیا گیا ان کے بیانات بڑے حیران کن ہیں، بلکہ جن سے ووٹ مانگے گئے، ایک تو آپ کو علم ہے کہ وہ ریحان زیب ہے، گل ظفر خان۔ وہ کہتے ہیں جب مجھے گرفتار کیا گیا اور میرے بچوں کو ڈرانے کے لیے ایجنسی کا ایک بندہ ویڈیو بنانے آ گیا تو میرا نعرہ تھا خان تیرے جانثار بے شمار بے شمار۔ اچھا، اور کامران مرتضیٰ نے ایک بڑی عام بات کی، فضل الرحمان کی پارٹی کے وکیل ہیں، وہ کہتے ہیں اگر فضل الرحمان آئینی ترمیم پر راضی ہو جاتے تو انہیں اپنے علاقے میں جانا بھی مشکل ہو جاتا۔ یعنی عوام جو ہے وہ اتنی ان کے جذبات تھے جس طرح کا یہ بلنڈر ہونے جا رہا تھا۔ لیکن اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ ایک آپ کو علم ہے کہ عام رہنما ہے جن کو اٹھایا گیا اور آج ان کو چھوڑا گیا ہے، یعنی سعد اللہ بلوچ، جن کی بہن کو، جن کی ہمشیرہ کو اور ان کی خالہ کو اٹھایا گیا، سرکاری غنڈوں نے بتایا گیا، جو انتہائی گھٹیا غلیظ یعنی اس ملک کے ٹیکس کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں اور وہ اپنے شہریوں کو اغوا کرتے ہیں صرف زرداریوں اور شریفوں کے اقتدار کو دوام دینے کے لیے۔ وہ جو بھی تھے، جہاں سے بھی تھے، اب انہوں نے جو بات کی ہے وہ بات بڑی عام ہے۔ بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں میری بیوی بیٹی اور خالہ کو اغوا کر کے تقاضا کیا گیا کہ میں پیش ہو جاؤں، ورنہ یہ لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ میری خواتین کے ساتھ سختی نہ کریں، اور میں پیش ہو گیا۔ مجھے 3 دن تک حبس بے جا میں رکھا گیا اور پھر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ تمام وقت مجھے یہی کہتے رہے کہ جیسا ہم کہیں ویسا ہی کرنا، ورنہ تمہارے لیے اور تمہاری فیملی کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کچھ بھی کر لیں، میں عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا، کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا۔ اب یہ دیکھیے، اتنی سختی کے بعد بھی اگر لوگ کھڑے ہو جائیں، یہ ہیں غیرت مند پاکستانی جو پاکستان کو اس وقت بچا رہے ہیں ان حالات کے اندر۔ لیکن اگر کوئی چیف جسٹس غیرت مند ہوتا، رتی بھر غیرت اگر ہو، میں معذرت کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، تو وہ اس شخص کو کل ہی سو موٹو کے تحت وہ 3 ججز کی جو کمیٹی ہے وہ بلائے اور ان لوگوں کو پکڑے جنہوں نے اس طرح جو ایم این ایز کو اٹھا کے جو ووٹ دلوا رہے ہیں۔ لیکن اس کے لیے غیرت چاہیے، اس کے لیے ول چاہیے۔ اگر فائدہ ہی اس کے اٹھانے کا خود اٹھانا ہو، بندہ اس سطح تک گر چکا ہو، تو اس کا کیا بندہ کہہ سکتا ہے؟ اب میں سمجھتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ اگر کچھ نہ کچھ عزت بچانا چاہتے ہیں تو اس شخص کو بلائیں جو آج اس نے ویڈیو بیان جاری کیا ہے، اس پہ تمام اداروں کو لائن حاضر کر کے ایجنسیز کو یہ ایکشن ہونا چاہیے۔ لیکن یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے، کیا قاضی صاحب آن بورڈ نہیں ہوں گے؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ ان سے پوچھے بغیر کیا ان کو آئینی عدالت کا چیف جسٹس بنانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ تو بندہ کیا کرے؟ یعنی جب اس سطح پہ ججز، جرنیل، سیاستدان، وکلاء، اینکرز، مختلف جو لوگ ہیں، وہ سارے اپنے اپنے معاملات میں پڑ جائیں تو عوام کا کون سوچے گا؟ پھر یہی ہوتا ہے جو اس وقت عوام کے ساتھ کیا جا رہا ہے، بڑا افسوسناک ہے۔ اللہ کرے پاکستان کے اداروں کی عزت بحال ہو، اور عزت کی بحالی آئین کی بحالی میں ہے، نہ کہ آئین جو ہے اس کو ختم کرنے میں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔